الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، لكل هول من الاحوال مقتحم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بعد الحمد والصلاۃ، سب سے پہلے محبت اور عقیدت کے ساتھ اور کوشش کیجیے گا کہ ایک ہی آواز میں سب مل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد ماہ رمضان المبارک کی دوسری تاکرات یعنی 23ویں شب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ ہم اپنے رب کا اس نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی برکات ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر یہ دستور ہے، یہ معمول ہے کہ جب بھی انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے عقیدت رکھتا ہے، تو اس کی طرف سے کوئی بھی تحفہ جب اس کو ملے تو وہ اس تحفے کی بڑی قدر کرتا ہے۔ وہ تحفہ اس کو بڑا عزیز ہوتا ہے، اس تحفے کو وہ بہت سنبھال کے رکھتا ہے اور دل سے اس تحفے سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے محبوب کی طرف سے آیا ہوا ہوتا ہے۔ یہی دستور ہے اور اسی دستور کے ساتھ زندگی چل رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو اس کے پیر صاحب یعنی اس کے شیخ اس کو 100 روپے انعام کے طور پر دے کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، تو وہ اس 100 روپے کو چومتا بھی ہے، اپنے سینے سے بھی لگاتا ہے اور اس کو بڑے سنبھال کے رکھ دیتا ہے۔ بسا اوقات تو کچھ دیوانے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اس پیسے کی کور کوڈنگ کر لیتے ہیں اور کور کوڈنگ کر کے اس پیسے کو سنبھال کے رکھ دیتے ہیں
کہ یہ 100 روپے میرے لیے بہت زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ یہ میرے محبوب نے مجھے عطا کی ہے، جن سے میں محبت کرتا ہوں یہ ان کی طرف سے مجھے تحفے کے طور پر ملے ہیں۔ اسی طرح آپ دیگر مثالیں بھی لے سکتے ہیں کہ کسی کے والد جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں جاب کرتے ہوں، ان کی طرف سے کوئی تحفہ آیا ہو، کسی کی والدہ نے جو بیٹا الگ رہتا ہو اس کو کچھ تحفہ دیا ہو تو اس نے سنبھال کے رکھا ہو کہ میری ماں کی طرف سے یہ تحفہ ملا ہے۔ اس طرح کی دیگر کئی مثالیں۔ تو محبت کا دستور یہ ہے، محبت کا اصول یہ ہے کہ محب کی ہر ادا پسند آتی ہے، محب کو محبوب کی ہر ادا پسند ہوتی ہے، اور ہر تحفہ اس کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، اللہ تعالی جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں، اس رب کریم نے بھی بے پناہ تحائف ہمیں عطا کی ہے، بہت سارے تحفے دیے ہیں، اللہ کی طرف سے بہت انعامات اپنے بندوں کو دیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک تحفہ جو بہت عظیم ہے، بہت بابرکت ہے، بہت بارحمت ہے، جو انسان کی زندگی کو تبدیل کرنے والا ہے، جو انسان کی زندگی کو بدلنے والا ہے، جو انسان کے ظاہر کو بھی پاک کرنے والا ہے، باطن کو بھی پاک کرنے والا ہے، اللہ نے ایک ایسا عظیم تحفہ ہم تمام کو عطا فرمایا ہے۔ اور تحفہ کس مہینے میں ملا؟ رمضان مبارک کے مہینے میں ملا۔ اللہ رب العزت نے ایک تحفہ دیا اپنے سارے بندوں کے لیے، اس تحفے کا نام ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ یہ اللہ کا ایک تحفہ ہے جو رب کریم نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، اور پھر تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے اس کو محفوظ فرما دیا، اور محفوظ اس انداز میں فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے انسان، کتنی ہی ٹیکنالوجی کیوں نہ بڑھ جائے، کتنی ہی سافٹ ویئرز جو ہیں ان میں جدت کیوں نہ آ جائے، کتنے ہی ترقی یافتہ ملکوں کے اندر کتنے ہی ذہین فتین ہیکرز کیوں نہ آ جائیں، لیکن کہا اے انسان، میں نے جو قرآن نازل کیا ہے وہ جتنا بھی ترقی یافتہ دور کیوں نہ ہو جائے، ہر دور کے اندر میرا قرآن اسی طرح موجود ہوگا جس طرح ابھی موجود ہے۔ کہ انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں، ہم ہی اسی کے نگہبان ہیں۔ اس قرآن کے ایک آیت تو دور کی بات، ایک لفظ تو دور کی بات، اس قرآن کے ایک حرف کو بھی کوئی بندہ تبدیل نہیں کر سکتا، اتنا اوتھینٹک ہے۔ اور قرآن ہی میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میرے بندو، ہو سکتا ہے تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اس قرآن کو اترے ہوئے 1400 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو، حضور کے زمانے میں کچھ اور ہو، آج کے زمانے میں کچھ اور ہو۔
فرمایا اے انسان یہ ذہن میں رکھ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی موجود نہیں ہے، بالکل آتھینٹک ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اس پر تو یقین رکھ کہ واقعی تیرے رب کا ہی یہ کلام ہے۔ اب میرے دوستوں، وہ اللہ جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں زبان دی، جس نے ہمیں کان دیے، جس نے ہمیں آنکھیں دی، جس نے ہمیں سوچنے کی صلاحیت دی، جس نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے یہ ہاتھ دیے، جس نے ہمیں دھڑکنے کے لیے یہ دل دیا، جس نے چلنے کے لیے ہمیں پاؤں دیے، اس رب کا کلام، اس رب کا پیغام ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ کتنے عرصے سے؟ ظاہر بات ہے آپ کی زندگی کا جب سے آغاز ہوا آپ اس ٹائم سے سمجھ لیں۔ میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچوں، آپ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی زندگی کے 30 سال گزر چکے ہیں، یا 40 سال یا 70 سال کی زندگی گزر گئی، لیکن آج تک وہ اللہ کے کلام کو نہ پڑھ سکا، اللہ کے کلام کو نہ سمجھ سکا، تو وہ اپنے آپ سے پوچھے کہ اے انسان، تیرے رب کی طرف سے اتنا کرم ہوا کہ تجھے وہ کلام جو اپنے محبوب پر اتارا گیا وہ تیرے تک بھی موجود ہے۔ اے انسان، 70 سال کے اندر کیا تجھے اتنا وقت بھی نہ ملا کہ تو صرف ان 30 پاروں کو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہی پڑھ لیتا؟ کم از کم ایک مرتبہ ہی اس قرآن کو تو مکمل کر لیتا، کم از کم ایک مرتبہ ہی اپنی نظروں سے ایک قرآن کو جو ہے گزار لیتا۔ کیا تو اتنا مصروف ہے؟ آج اس ترقی کے دور میں آج کے نوجوان نے پہلے کمپیوٹر سیکھا، پھر اس کے بعد لیپ ٹاپ کا زمانہ آیا، اس نے لیپ ٹاپ کو چلانا بھی سیکھ لیا، پھر نئے جو ہے جنریشن آئی، وہ ہر جنریشن کو یوز کرتا رہا، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتا رہا، پھر اس کے پاس آئی پیڈ آئے، پہلے اس کے پاس سادہ سا موبائل ہوتا تھا، وہ بھی چلانا نہیں آتا تھا، سیکھا، پھر بندے کے پاس موبائل آیا، اینڈرائڈ موبائل آیا، ٹچ اسکرین والا موبائل آیا، نہیں چلانا آتا تھا، سیکھا، فیس بک چلانا نہیں آتی تھی، سیکھی، یوٹیوب نہیں جانتا تھا کیا چیز ہے، سیکھا، مختلف گیمز جن کو وہ جانتا نہیں تھا، آخر اس کو کھیلنا کیسا ہے، یہ راؤنڈ کس انداز میں پار کرنا ہے، گول کو کس انداز میں اچیو کرنا ہے، نہیں آتا تھا، سیکھا۔ کسی کو کرکٹ کا شوق تھا، بلہ پکڑنا نہیں آتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس بیٹ کو کیسے پکڑنا ہے، اس نے بیٹنگ سیکھی، نہیں آئی، کبھی بال اس کے پیٹ پہ لگتی، کبھی بال اس کے ہاتھ پہ لگتی، کبھی بال اس کی ٹانگ پہ لگتی، چوٹ لگتی، تکلیف ہوتی، لیکن پیچھے نہیں ہٹا، پیچھے نہیں ہٹا، میں سیکھ کے رہوں گا۔ بالنگ کرانا شروع کی، نہیں آتی تھی، اس نے سیکھی، کرواتا رہا، بالنگ کرتا رہا، ایک وقت آیا بالنگ سیکھ گیا، بال پکڑنا نہیں آتی تھی، آ کے چھوٹ جاتی تھی، محنت کرتا رہا، کوشش کر، حالانکہ بال پکڑتے ہوئے اس کے ہاتھ میں لگ کے اس کو ہاتھوں میں درد ہوتا تھا، انگلیاں درد کرتی ہیں، کبھی جو ہے وہ ناخن میں لگ جاتی بال، 2 دن تک جو ہے اس کو تکلیف ہوتی،
لیکن سیکھا کیوں؟ کیونکہ ضرورت ہے، کھیلنا ہے، کھیلنا ہے۔ اللہ کے بندے چوٹ لگ رہی ہے، کہا کوئی مسئلہ نہیں، چوٹ لگتی ہے تو لگے، لیکن میرا شوق ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں سیکھوں گا۔ اللہ کے بندے ہو سکتا ہے تیرے منہ پر لگ جائے، کہا کوئی مسئلہ نہیں، میرا شوق ہے، میں سیکھوں گا۔ اللہ کے بندے بڑا ٹائم اسپینڈ ہوگا، کہا کوئی مسئلہ نہیں، راتوں کو سیکھنا پڑا تو راتوں کو بھی سیکھوں گا، ارلی مارننگ بھی جانا پڑا تو ارلی مارننگ بھی جاؤں گا، صبح فجر میں اٹھوں یا نہ اٹھوں، اگر سنڈے مارننگ میں نے اگر کرکٹ کھیلنی ہے تو کہا کہ اگر اس کو کھیلنے کے لیے جانا پڑا تو ہر حال میں جاؤں گا، اگرچہ فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، زندگی میں تہجد کبھی نہ پڑی، لیکن اگر انڈور کرکٹ ہے اور رات 3 بجے کی ٹائمنگ ہے اور کھیلنے جانا ہے تو کہا جناب ہر حال میں اٹھوں گا، 1 الارم لگاؤں گا، 2 الارم لگاؤں گا، امی کو بولوں گا، ابو کو بولوں گا، دوستوں کو بولوں گا، اٹھانا صحیح مجھے۔ اور کبھی رہ جائے اپنے دوستوں سے ناراض، امی ابو سے ناراض، کیوں نہیں اٹھایا، میرا آج کا دن ضائع ہو گیا، میں آج کرکٹ نہیں کھیل سکا، میں آج کرکٹ سے محروم ہو گیا۔ یہی مثال آپ کی فٹ بال کی ہے، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، یعنی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن کھیلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چپک جاتے ہیں، ایک دوسرے پر باڈی لگ جاتی ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹتے، سیکھیں گے سیکھیں گے سیکھیں گے، کیوں؟ شوق ہے، دل ہے۔ جناب 4 گھنٹے ٹائم مل جاتا ہے، بولا جناب شوق ہے تو کیا کریں؟ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا کبھی اتنا شوق میرے دل کے اندر قرآن کے بارے میں آیا؟ کیا کبھی یہ سوچ آئی کہ جناب نہیں آتا نا، مجھے تو الف با پڑھنا بھی نہیں آتا، کیسے پڑھوں گا؟ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں استاد صاحب کے پاس جاؤں گا، ان سے سیکھوں گا، قرآن اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، پھر سیکھوں گا، نہیں آ رہا کوئی مسئلہ نہیں، پھر سیکھوں گا، پہلے 5 منٹ دیتا تھا اب 10 منٹ دوں گا، پہلے 10 منٹ دیتا تھا 15 منٹ دوں گا۔ کبھی کیا؟ دل کہے گا نہیں۔ تو مطلب یہ کہ مجھے قرآن سے زیادہ اپنی دنیا کی چیزوں سے محبت ہے، مجھے ان سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ قرآن کے لیے میرے پاس 5 منٹ نہیں ہے۔ کتنے؟ 5 منٹ۔ قرآن کے لیے میرے پاس 5 منٹ نہیں ہے۔ وہ کرکٹ، اس کے جواز عدم جواز کے موضوع پر میں نہیں آتا، وہ کرکٹ جس کو کھیلنے میں آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہ موضوع الگ ہے، گناہ ہے نہیں ہے، کرکٹ دیکھنے کا کیا حکم، کرکٹ کھیلنے کا کیا حکم، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ وہ کرکٹ، وہ فٹ بال کہ جس کو کھیلنے پر ثواب نہیں ہے، یہ کنفرم ہے، اس کے لیے کتنے 4 5 گھنٹے۔ میں بھی ہاتھ کھڑے نہیں کروں گا، اگر میں یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ان کو میں اگر ہاتھ کھڑے کرواؤں نا تو میں آپ کو یقیناً کہہ سکتا ہوں 60% اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے نوجوان یا تو وہ کرکٹ کھیلتے ہیں یا تو وہ فٹ بال کھیلتے ہیں۔ فٹنس کی حد تک ہے تو صحیح ہے، اس لیے میں نے کہا موضوع نہیں، میں اپنے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور کسی دن کھیلیں یا نہ کھیلیں، اتوار کا دن تو مسٹ ہے نا، اتوار کا دن تو کھیلنا ہے۔ کوئی ارلی مارننگ چلے جاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ دوپہر سے مغرب تک جو ہے وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ کا بندہ، تجھے کرکٹ سے اتنا پیار ہے جس میں تجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا، اے اللہ کا بندہ تیرے لیے میں نے قرآن اتارا، اپنے محبوب پر نازل کیا جو تیرے پاس بھی موجود ہے، جس کو میں نے اتنا ثواب رکھا کہ اگر اس قرآن کا تو ایک حرف بھی پڑھ لے
تو اللہ تعالیٰ ایک حرف پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک حرف پڑھنے پر. الف لام میم، 1 سیکنڈ لگا. یہ الف لام میم میں 3 حرف ہیں، یعنی جو فقط اتنا لفظ پڑھتا ہے الف لام میم، اس کو 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، جس میں کوئی ثواب نہیں. اس کے لیے تیرے پاس 4 گھنٹے ہیں، 5 گھنٹے ہیں، تھکتا بھی نہیں ہے. اور جس میں اللہ نے ثواب ہی ثواب رکھا ہے، جو تیرے لیے شفا بھی ہے، جو تیرے لیے باعث برکت و باعث رحمت بھی ہے، اس قرآن کو تو نے چھوڑ دیا ہے. اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تیرے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. اچھا ٹائم نہیں ہے نا، اب ایک اور بات سمجھے. ایک بندہ کرکٹ کھیلتا ہے لیکن نہیں آتی اس کو، 3 سال سے کھیل رہا ہے، 4 سال سے کھیل رہا ہے، لیکن نہیں کھیل پا رہا. بڑی کوشش کرنے کے باوجود نہیں کھیل پا رہا. تو وہ گلٹی فیل کرتا ہے. گلٹی فیل کرتا ہے نا، افسوس کرتا ہے اندر اندر. کوئی بیٹنگ کر رہا ہے، آؤٹ ہو گیا، افسوس کرتا ہے یار کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا. آپ کہیں گے جناب مسجد میں یہ مثال کیوں دے رہا ہوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو کروں. اس وقت یہاں اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے، اور آپ لوگوں کی یہی روٹین ہے، میرے علم میں ہے. اسی لیے اسی ایگزامپل کے ذریعے میں کچھ معروضات آپ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میں اس کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جتنا اچھے انداز میں آپ کو یہ ایگزامپل سمجھ آئے گی، آپ کو کوئی اور سمجھ نہیں آئے گی. میرے دوستو، ایک بندہ بیٹنگ کے لیے آتا ہے، اچھا بیٹسمین ہے، اچانک پہلی بال پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گلٹی فیل کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، اپنے اوپر غصہ اتارتا ہے، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. ایک تو ہے قرآن کو ٹائم نہ دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ نہ دینے پر انسان کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے. ایک تو ہے نا کہ بندے نے ٹائم نہیں دیا، نہیں پڑھا، لیکن ہم تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ نیچے گرے ہوئے ہیں. میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے، ایک تو ہم قرآن پڑھتے نہیں، اور دوسرا جو قرآن نہیں پڑھا اس پر ہم پر کبھی افسوس بھی نہیں ہوتا، کبھی ہمیں دکھ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کسی بڑی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں، ہم کسی بہت بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. ہمیں تو اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے، حالانکہ کتنی مبارک چیز ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص قرآن میں مشغول ہوتا ہے، من شغلہ القرآن، جو شخص قرآن میں مشغول ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اور تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کو وقت نہ ملے کہ وہ مجھ سے دعا مانگ سکے، اور اس کے برابر میں ایک اور شخص ہو جو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہا ہو، فرمایا قرآن پڑھنے والے کو اللہ دعا مانگنے والے سے زیادہ عطا فرماتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنی زبان میں مانگ رہے ہوتے ہیں، اور قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام. تو اس کی برکت تو پھر اپنی ہے نا. اور کتنی برکت ہوتی ہے، سماعت فرمائیں. بندہ حیران ہوتا ہے قرآن کی برکت کو دیکھ کر کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو کتنی برکت ملتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسید بن حدیر بینما ہوا فی لیلۃ یقرأ فی، فرمایا کہ معاملہ یہ تھا، اسید بن حدیر ایک دن اپنے گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک گھوڑی تھی، اس کے بدکنے کی آواز آئی، یعنی اچھلنے کی آواز آئی. آپ پھر بھی جو ہے قرآن کی تلاوت میں مصروف رہے. واپس گھوڑی کے بدکنے کی آواز آئی.
آپ نے پھر بھی اپنی قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ جب تیسری مرتبہ بھی آپ کو بدکنے کی آواز آئی کہ گھوڑی جو ہے وہ بدک رہی ہے، تو آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یحییٰ، وہ وہیں گھوڑی کے قریب ہی تھا، تو آپ کو خوف ہوا کہیں یہ بدکتے بدکتے آگے آ کر بیٹے کو نقصان نہ دے دے، چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ باہر کی طرف گئے۔ کمرے سے باہر نکلے تو آپ حیران ہوتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے سر کے اوپر سائے نما ایک چیز موجود ہے جو چراغ کی طرح روشن ہے، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کچھ دیر بعد آسمان تک پہنچ کے وہ غائب ہو گئی۔ آپ بڑے حیران ہوئے، صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رات میں قرآن پڑھ رہا تھا اور قرآن پڑھتے پڑھتے یہ معاملہ ہوا کہ گھوڑی بدکنے لگی، میں جب باہر نکلا تو میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے ایک جو ہے چراغ جیسی روشنی دیکھی جو سائے کی طرح میرے سر کے اوپر تھی اور آہستہ آہستہ اوپر جاتی ہوئی جو ہے وہ غائب ہو گئی۔ حق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے اسید، تلک الملائکۃ تستمع لک، اے اسید، یہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے جو تیرے قرآن کو سننے کے لیے وہاں پر حاضر ہوئے تھے۔ فرمایا کہ تلک الملائکۃ تستمع لک، اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے، جب کوئی شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب کوئی شخص قرآن کو کھولتا ہے اور پڑھ رہا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو اس وقت اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو، میں نے تو ابھی یہ مثال دی نا اپنی ذات کی، اب یہاں لفظ گھر آیا تو میں آپ کو یہ مثال بھی دینا چاہوں گا۔ میں اپنی ذات کے بارے میں سوچوں، آپ اپنی ذات کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے گھر میں آخر وہ کون سا دن تھا جس دن قرآن مجید پڑھا گیا تھا؟ وہ کون سا دن تھا جس دن قرآن کو گھر میں اٹھایا گیا تھا، جس دن قرآن کو گھر کے اندر تلاوت کی گئی تھی؟ اور اگر میں پوچھوں کہ محترم وہ کون سا دن تھا جس دن گھر کے اندر جو ہے فیس بک یا یوٹیوب چلائی گئی تھی؟ آپ کہیں گے جناب 1 گھنٹہ پہلے، 2 گھنٹہ پہلے، یا چلو 1 دن پہلے بس، اور قرآن وہ یاد نہیں ہے، پتہ نہیں کب اٹھایا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہو وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے وسیع ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اور فرمایا اس گھر میں اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کو، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو، اس گھر کو اللہ کی رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اور فرمایا آخری بات فرمایا اس گھر سے شیاطین اور جنات جو ہے اس گھر سے نکل جاتے ہیں، اور فرمایا جس گھر کے اندر اللہ کی کتاب نہ پڑھی جاتی ہو وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا گھر کیوں نہ ہو، کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے گز کا کیوں نہ ہو، لیکن گھر تنگ ہو جاتا ہے، گھر میں گھٹن شروع ہو جاتی ہے، گھر کے اندر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ گھر جو ہے انسان کے لیے بے سکونی کا سبب بن جاتا ہے۔ فرمایا جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے،
ملائکہ اس گھر میں نہیں آتے اور جنات اور شیاطین اس گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس طرح کی میرے دوستوں اور کئی روایات ہیں، کئی فضیلتیں ہیں جن کو ذکر کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایک حضور کے امتی کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ قرآن تمہارے لیے بڑا اہم ہے، قرآن پڑھا کرو؟ کیا میں چلے آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، ایک شخص ہے، اس کا کل پیپر ہے اور پیپر بھی بڑا اہم ہے، چلیں یوں سمجھ لیں اس کا جاب انٹرویو ہے، جاب کا انٹرویو ہے، کل اس نے دینے جانا ہے، رات وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جس نے کامیاب ہونا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، رات لگا ہوا ہوگا، کوشش میں لگا ہوا ہوگا، 3 بجے تک 4 بجے تک جاگا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے کیوں جاگ رہا ہے؟ کہ تیاری کر رہا ہوں، کل انٹرویو دینا ہے، یا اگلے دن ایگزام ہو تو لگا ہوا ہے، کوشش میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ کل صبح پیپر ہے، صبح پیپر ہے، اس لیے کیا کر رہا ہے؟ کوشش کر رہا ہے۔ وہ اس کو بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر محنت نہیں کروں گا تو ناکام ہو جاؤں گا، محنت نہیں کروں گا تو A1 میرا گریڈ نہیں آئے گا، میں پاس نہیں ہو سکوں گا۔ اس کے علم میں ہوتا ہے، اس لیے وہ محنت کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ اب میرے دوستوں، اب اس بات کو بھی سوچیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا، اتنی زندگی کے سال ختم ہو گئے، زندگی کے اختتام کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ ذرا اپنی ذات سے پوچھیں، ذرا اپنی ذات سے سوال کریں، اپنے اندر سے پوچھیں، بتا تو صحیح اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تو نے کتنی محنت کی، اس قرآن کو پڑھنے کے لیے تو نے کتنی کوشش کی، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تو نے کتنی کوشش کی۔ حالانکہ قرآن کا تعارف میں اب آپ کو قرآن سے کرواتا ہوں۔ ویسے کئی آیات تھیں، میں نے ان میں سے صرف 6 آیات کا انتخاب کیا جس میں اللہ نے قرآن کی فضیلت قرآن کے اندر بیان فرمائی، قرآن کی فضیلت قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ پہلی آیت تو وہی کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ رمضان کی فضیلت کے ساتھ قرآن کو جوڑ دیا تاکہ میرے بندوں کو معلوم چل جائے کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، یہ ایک ہیں، لہذا نہ تم نے رمضان کا احترام چھوڑنا ہے اور نہ تم نے قرآن کو چھوڑنا ہے، تم نے رمضان کی بھی قدر کرنی ہے، اور اس رمضان المبارک کے اندر تم نے جو ہے قرآن کا بھی احترام کرنا ہے، قرآن کی بھی تلاوت کرنی ہے۔ دوسری آیت مبارکہ جس کو ہم نے آج موضوع کے اندر بھی رکھا، اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ فرمایا اے انسان، کیا تیرے دل کے اندر تالے لگ چکے ہیں؟ تیرے دل کے اوپر جو ہے وہ گناہ کا بسیرا ہو چکا ہے؟ آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اس قرآن میں غور کیوں نہیں کرتا؟ قرآن میں غور تو تب ہوگا نا جب اس قرآن کو پڑھو گے۔ یہاں تو دوسرا اسٹیپ بیان کیا، لیکن آپ جلال دیکھیں کیا انداز ہے، کہا افلا یتدبرون القرآن، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تدبر قرآن ان کے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ قرآن کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ قرآن کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں؟ یہاں سے یہ بات معلوم چلتی ہے
کہ جو تدبر قرآن نہیں کرتا، قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ نعمت نہیں ہے، وہ قرآن کو سمجھتا نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھ لے کہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ تالے لگ چکے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ اندھیرے ہو چکے ہیں. چاہے وہ ظاہری لبادے میں کتنے ہی سفید جوڑے کیوں نہ پہن لے، کتنے ہی عالی شان مہنگے ترین جوڑے کیوں نہ پہن لے، کتنی ہی عمدہ خوشبو وہ کیوں نہ لگا لے، ظاہری صورت میں اپنے آپ کو کتنا ہی زیادہ اعلیٰ و عرفہ کیوں نہ کر لے، لیکن کا حال یہ ہے اے انسان، اگر تیرا تعلق قرآن سے نہیں ہے، تیرا تعلق جو ہے اللہ کے کلام سے نہیں ہے، تو سمجھ لے تیرے اس ظاہر کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تیرا ظاہر نہیں، تیرا باطن پیش کیا جاتا ہے، اور تیرے باطن کا حال یہ ہے کہ تیرا باطن پورا جو ہے وہ ناپاک ہو چکا ہے. تیرے باطن کا حال یہ ہے کہ تیرے باطن کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ تجھے قرآن پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہے. ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا ہم نے قرآن کو نازل فرمایا. کیا ہے قرآن؟ کہا وہ قرآن جو شفا بھی ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے جو ہے وہ رحمت بھی ہے. کہا قرآن تمہارے لیے شفا ہے، قرآن تمہارے لیے شفا ہے. قرآن روحانی بیماری کو بھی پاک کرتا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی انسان کو جو ہے پاکیزگی عطا فرماتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر، سورہ فاتحہ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوائے موت کے ہر بیماری کی اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے اس کے اندر، سوائے موت کے. فرمایا ہر بیماری کی شفا اللہ رب العزت نے جو ہے سورہ فاتحہ کے اندر رکھی. اس طرح کی اور کئی صورتیں ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، آیت الکرسی ہے، یہ سب قرآن کے اندر ہے نا. چلیں آپ شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا امام صاحب مشکل ہو جاتا ہے پڑھنا، شوق نہیں آ رہا، میں آپ کو شوق کا طریقہ بتاتا ہوں. آیت الکرسی تو آسان ہے، اکثر دوستوں کو آتی، تیسرے پارے کے اندر موجود ہے. قرآن کھول کر وہی آیت الکرسی جو ہے وہ انگلی رکھ کر جو ہے بالکل آہستہ آہستہ پڑھ لیا کریں، تاکہ قرآن پڑھنے کی عادت آئے. سورہ ملک ہے، اکثر دوست پڑھتے رہتے ہیں. سورہ ملک بجائے اس کے کہ آپ سنیں، بجائے اس کے کہ سورہ ملک جو ہے کسی دوسرے بندے سے آپ سن رہے ہوں، طریقہ یہ کر لیں کہ سورہ ملک جو ہے قرآن مجید کھولیں، 29واں پارہ کھولیں اور کھول کر سامنے جو ہے سورہ ملک پڑھنا شروع کر دیں. قرآن پڑھنے کی عادت آئے گی. اسی طرح سورہ یاسین ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا شوق ہو، سورہ یاسین پڑھنے کا ذوق ہو، یہی طریقہ اختیار کریں. آپ جو ہے 22ویں پارہ کھولیں، اس کا اختتام سورہ یاسین شریف کو جو ہے قرآن مجید کے اندر دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیں. جب قرآن اٹھائیں گے نا اور قرآن اٹھا کر اس کو پڑھنا شروع کریں گے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، صرف 40 دن یہ عمل کریں آپ، صرف 40 دن. آپ دیکھیں کیسے آپ کو قرآن سے محبت ہوتی ہے، کیسے قرآن پڑھنے کا آپ کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، صرف 40 دن یہ عمل کر لیں. وہ صورتیں جن کو آپ نے اپنا وظائف بنایا ہوا ہے، جو آپ کا معمول ہے، اس کا طریقہ بس تبدیل کر لیں، باقی آپ اسی کو پڑھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں کیسے تبدیلی آتی. سورہ یاسین، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اقرأ یاسین، یاسین کو پڑھا کرو، فإن فی یاسین 10 برکات، بے شک سورہ یاسین میں اللہ نے 10 برکتیں رکھی ہیں. وقت کم ہے، میں صرف اردو میں آپ کو عرض کرتا ہوں.
پہلا لفظ سماعت کر لیں، فَمَا قَرَأَهَا جَاعِعٌ إِلَّا شَبَعَ کا یاسین کے اندر یہ برکت ہے، 10 برکتیں ہیں جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی برکت یہ، جو کوئی بھوکا ہو اور یاسین شریف پڑھنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ اس کی بھوک کے اندر کمی فرما دیتا ہے۔ فرمایا جو پیاسا ہو اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ اس کی پیاس کو بجھا دیتا ہے۔ فرمایا جس کو کپڑوں کی ضرورت ہو وہ یاسین شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو عمدہ لباس عطا فرما دیتا ہے۔ جو غیر شادی شدہ ہو وہ یاسین پڑھے اللہ اس کے لیے شادی کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ جو خوف زدہ ہو یاسین پڑھے اللہ اس کے دل سے خوف کو نکال دیتا ہے۔ جو قیدی ہو یاسین پڑھے اللہ اس کی قید سے اس کو رہا کروا دیتا ہے۔ جو مسافر ہو یاسین پڑھے اللہ اس کے سفر کو آسان فرما دیتا ہے۔ جو مقروض ہو یاسین پڑھے اللہ اس کے قرض کے ختم کرنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ جو کسی گمشدہ چیز کی وجہ سے یاسین کو پڑھتا ہے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور آخری فرمایا جو قریب المرگ میں ہو یعنی نزع کی کیفیت میں ہو اور اس وقت سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی نزع کی کیفیت میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور کیا چاہتے ہو دوست؟ اتنی برکتیں تو بتا دی، اتنی برکتیں تو بتا دی، اسی کو ہی شروع کر دو۔ یاسین جو ہے قرآن پاک اٹھائیں یاسین پڑھنا شروع کر دیں، صرف 40 دن۔ اور ہاں وظائف کے لیے پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو قرآن سمجھ کے پڑھنا اس میں الگ برکت ہے۔ قرآن اٹھائیں اور قرآن اٹھا کر اس لیے پڑھیں کہ یا اللہ تیرا کلام ہے میں اس لیے اس کو پڑھ رہا ہوں۔ جب رب کا کلام ہے تو پھر برکت ہی برکت ہے، پھر برکت تو ملے گی ہی صحیح نا۔ رب کے کلام میں برکت نہیں تو پھر کس میں برکت ہو سکتی؟ تو اللہ کے کلام میں برکت تو انسان کو ہر حال میں ملے گی۔ تو اس انداز میں اس نیت سے اگر قرآن کو پڑھیں گے تو یقین مانے رحمت ہی رحمت آپ کے چاروں طرف سے موجود ہوگی۔ سورہ ملک کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سورۃ تبارک ہی المانعۃ، سورہ تبارک الذی کا ایک نام جو ہے مانعہ بھی ہے۔ مانعہ کا معنی ہوتا ہے روکنے والی، اس سورت کا ایک معنی روکنے والی بھی ہے۔ تمنع باذن اللہ من عذاب القبر، جو دنیا میں سورہ ملک پڑھتا ہے وہ قبر کے اندر اس قبر والے سے عذاب کو روکنے والی ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے۔ فرمایا اتی رجل من قبل رأسه، جب عذاب کا فرشتہ اس مردے کی سرہانے کی طرف سے آتا ہے، فقالا، تو سورہ ملک کو اللہ زبان عطا فرماتا ہے اور سورہ ملک نور کی شکل میں آتی ہے اور وہ کہتی ہے لا سبیل لکم علی انہ قد کان وعا فی سورۃ الملک۔ وہ سورہ ملک جو ہے وہ سرہانے کی طرف سے آ جاتی ہے اور کہتی ہے تمہارے لیے مجھ پر کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ اس نے میرے اندر سورہ ملک کو محفوظ کر لیا تھا، لہذا تم اس طرف سے اس کو عذاب نہیں دے سکتے۔ پھر عذاب کے فرشتے پاؤں کی طرف سے آتے ہیں، وَأُوتِيَ مِن قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَقَالَتْ رِجْلَاهُ، جب پاؤں کی طرف سے آتے ہیں تو وہاں سے بھی سورہ ملک آ جاتی ہے، کہتے لا سبیل لکم علی، یہاں سے بھی تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ہے کھڑے ہو کر بھی جو ہے سورہ ملک کی جو ہے وہ تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سورت پاؤں کی طرف سے بھی آتی ہے، سرہانے کی طرف سے بھی آتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو جو دنیا کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ کیا ہے سورہ ملک؟ سورہ ملک کی فضیلت۔ تو میرے دوستوں
اس طرح کی یہ پوری ایک کتاب میرے سامنے موجود ہے. ہر سورت کی اپنی ایک فضیلت ہے، اور اگر وہ فضیلت آپ نہ بھی پڑھیں، آپ کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اپنے دماغ میں بٹھا دیں کہ یہ قرآن میرے رب کا کلام ہے. بس یہ اگر دماغ میں بیٹھ گیا تو بس اس سے بڑھ کر کوئی برکت انسان کو نہیں مل سکتی. ہمارا حال تو یہ ہے کہ کوئی تو ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو سال میں ایک دفعہ پڑھتے ہیں. کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے زندگی میں ہی ایک دفعہ پڑھا ہے. آئیں آپ کو میں اکابرین کی بات کرتا ہوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ ایک قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل ہر ہفتے کے اندر 2 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. امام بخاری 60 قرآن مجید رمضان المبارک کے اندر ختم کیا کرتے تھے. حیرانی ہوتی ہے نا کیسے کرتے ہوں گے 60 قرآن مجید ایک سال کے اندر، ایک ماہ رمضان مبارک کے اندر. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ رمضان مبارک کے اندر 63 قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. عجیب باتیں لگتی ہیں کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے؟ حضرت عثمان غنی حضرت حذیفہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر قلوب یعنی دل نجاست اور برے اخلاق اور وساوس کی گندگی سے پاک ہو جائے تو تلاوت کلام سے انسان کبھی بھی جو ہے وہ سیراب نہیں ہوتا. یعنی جتنی بھی تلاوت کرے اس کا دل چاہتا ہے اور پڑھوں، پھر چاہتا ہے اور پڑھوں، پھر دل چاہتا ہے اور پڑھوں. کب؟ کہا جب انسان کی یہ کیفیت. میں آپ کو آپ کے شہر کی مثال دیتا ہوں. آپ کے شہر کی ایک شخصیت کی مثال. ایک شخصیت تھے جن کا نام تھا حافظ غلام محمود. حافظ غلام محمود، ان کو حافظ ہی سرکار کہا جاتا ہے. ناگن چرنگی کے اندر ان کا مزار ہے. 2005 میں آپ کا وصال ہوا. آپ کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ آپ جب بھی کسی مزار شریف پہ جاتے تھے آپ کا خاص تعلق تھا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. اور جب تک عبداللہ شاہ غازی سے آپ کی ملاقات نہیں ہو جاتی تھی آپ وہاں مزار شریف سے واپس نہیں آیا کرتے تھے. اور طریقہ کیا تھا؟ 3.5 گھنٹے کے اندر آرام سے پورا قرآن مجید مکمل فرما دیا کرتے تھے. اور عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی پر آپ جاتے، قرآن مجید پورا جیسے ہی مکمل کرتے، سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اپنی زیارت کروا دیا کرتے تھے. اور اس کثرت قرآن، کثرت تلاوت قرآن کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، یہ باتیں تو میں نے کی. آپ کہیں گے جناب پرانے اسلاف تھے. یہ 2005 کی ایک شخصیت کی بات کر رہا ہوں. 2005 میں انتقال ہوا. کثرت تلاوت قرآن سے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملتا ہے سماعت کیجئے. حضرت حافظ سرکار یعنی حافظ غلام محمود رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عادت تھی قرآن اور بس قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے. آپ کو یہ مقام اور یہ مرتبہ ملا کہ جب کثرت تلاوت قرآن آپ کی عادت طیبہ بن گئی تو اللہ نے آپ کو یہ شان عطا کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو وہ قرب ملا کہ آپ کو ایک دن کے اندر کئی مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جایا کرتی تھی. کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جایا کرتی. آپ کی سیرت پر جنہوں نے کتاب لکھی وہ وقت کے محقق اور بہت بڑے مفتی ہیں، ابھی حیات ہیں وہ، جنہوں نے آپ کی سیرت پر کتاب لکھی. ہم کہہ چلیں جو ہے یہ سنی سنائی باتیں ہیں. میں آپ کو حقیقت بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ قرآن کی کثرت تھی، اور قرآن کی کثرت کی بنا پر آپ کو یہ قرب ملا. کس کا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اور حال یہ ہے، آپ کو حافظ اس لیے کہتے ہیں، نام آپ کا حافظ غلام محمود تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن پیار سے آپ کو حافظ جی کہہ دیا تھا.
جب سے پیار سے حضور نے حافظ جی کہا، آپ نے اپنا نام ختم کر دیا، کہا بس آج کے بعد میرا نام جو ہے وہ حافظ جی ہی ہوگا، کیونکہ محبوب جس نام سے پکار لیں اصل تو وہی نام ہوتا ہے نا۔ اسی طرح آپ کا تو وصال ہو گیا 2005 میں، بڑی بات ہوتی ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے 40 دن میں 5 قرآن پڑھ لینا۔ ہم جو اتنے عمرے پہ جاتے ہیں، آپ بتائیں عمرے میں کتنے قرآن ختم کرتے ہیں؟ آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو عمرہ کر کر آئے ہوئے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں آپ نے کتنے قرآن مجید ختم کیے تھے؟ کوئی خوش نصیب ہوگا جو کہے گا امام صاحب الحمدللہ 1 قرآن مجید ختم کیا تھا، ورنہ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ امام صاحب سب کچھ کیا تھا، بس اگر کچھ نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا۔ شرم آنی چاہیے تجھے، ڈوب کے مر جانا چاہیے، کعبۃ اللہ میں جا کر بھی تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ملی۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر تجھے واٹس ایپ چلانا تو یاد ہے، تجھے لوگوں سے باتیں کرنا تو یاد ہے، تجھے لوگوں کی تصویریں دکھانا تو یاد ہے کہ جناب تیرے لیے دعا کر رہا ہوں، دیکھ لیں روضہ رسول پر، اور روضہ رسول پہ جا کر وہاں لائیو ویڈیو۔ عقیدہ تو یہ ہے حضور کے دربار میں جب حاضر ہوتے ہو تو آقا علیہ السلام تمہارے درود کو سن رہے ہوتے ہوں، وہاں خباثت کی انتہا یہ ہے، بغیرتی اور بے حیائی کی انتہا یہ ہے، حضور کی بارگاہ میں جا کر سامنے کھڑے ہو کر موبائل نکال کر یوں ویڈیو بنا رہے ہوتے ہو، اور یہاں کسی بھی عام سے آدمی کو کہتے ہو جناب تیرا سلام میں وہاں پیش کر رہا ہوں۔ یہاں عجیب و غریب کام اتنے پیسے لگا کر تجھے یاد آتا ہے، اگر کچھ بھولا تو کیا بھولا، وہ اللہ کا کلام پڑھنا تجھے بھول گیا۔ اگر نہیں پڑھا تو کیا نہیں پڑھا، اللہ کا کلام نہیں پڑھا، اللہ کا قرآن نہیں پڑھا۔ حیرانی ہوتی ہے، ایک مسلمان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، ایک مسلمان کو، اس کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، قرآن پڑھ۔ ایک مسلمان کو وہ اپنے آپ سے پوچھے، اپنے آپ سے پوچھے کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے کہ جس کی حالت یہ ہے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ قرآن سے اس کو محبت ہی نہیں ہے، جو قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا، جو قرآن پڑھتا نہیں، اس کو ہر چیز آتی ہے، ہر چیز آتی ہے۔ آپ سے میں ابھی وظیفے پوچھوں آپ بتائیں گے مجھے، آپ سے میں ختم قادریہ کے اشعار پوچھوں آپ بتائیں گے، ختم خواجگاہ کے اشعار پوچھوں، طریقہ پوچھوں آپ بتائیں گے، میں پوچھوں جناب قرآن کیسے پڑھتے ہیں، امام صاحب وہ تو نہیں آتا، اللہ اکبر و کبیرہ، باقی سب آ گیا تجھے یار، صرف قرآن نہیں آیا، کیوں؟ جو سب کا سربراہ ہے، حضور سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پڑھو، سب سے زیادہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سیرت پڑھو، گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں آپ سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ حضور داتا علی حجویری کی سیرت پڑھو، وہ سب سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کسی بزرگ کا نام لو نا میرے سامنے کہ امام صاحب فلاں تو بالکل اس نے پوری زندگی قرآن ہی نہیں اٹھایا، کوئی لو نام میرے سامنے، کسی بزرگ کا نام لیں، جتنے بزرگوں کی آپ نے سیرت پڑھی، ہر بزرگ کی سیرت میں آپ کو یہ ضرور ملے گا قرآن، قرآن اور بس قرآن۔ ہمارا حال یہ ہے قرآن سنیوں نے اپنے سے دور کر دیا، قرآن ہماری پہچان ختم ہو گئی، ہماری پہچان ختم قادریہ، ہماری پہچان ختم خواجگاں، ہماری پہچان نعت خوانی، ہماری پہچان ذکر، ہم نے یہ بنا لیا۔ یہ سب چیز بھی اپنی جگہ درست ہے، پتہ چلے کوئی کہ امام صاحب آج آپ نے ختم قادریہ کے خلاف بیان کیے، جس نے جو سمجھنا ہے سمجھے، لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اپنا دماغ وہیں رکھے۔ جناب علی، ہم نے یہ پہچان بنا لی، قرآن کو ہم نے دوسروں کی پہچان بنا، کوئی قرآن پڑھنے لگے اچھا یہ تو فلاں ہوگا، یہ سنی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ مطلب سنی کو تو قرآن نہیں آتا، سنی قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ میری زبان میں بہت سخت جملے آ رہے ہیں اس ٹائم، بہت سخت جملے آ رہے ہیں، اور سنی خوش ہے اس پر، وہ خوش ہے اس بات پر کہ ہاں جناب مجھے نہیں آتا قرآن، تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا این تسبیح نو پڑھ کے ہو، لگا ہوا ہے تسبیح، لگی ہوئی ہے، چل رہا ہے تسبیح کے ساتھ، قرآن نہیں ہے۔
نام لیوا کس کا؟ حضور غوث پاک کا. نام لیوا کس کا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا. مولا علی کا نام مل جائے تو جھومنے لگ جاتا ہے بندہ، جھومنے لگ جاتا ہے. مولا علی کی سیرت پڑھ، مولا علی کی سیرت پڑھ. ان کی عادت کیا تھی؟ ان کی عادت کریمہ کیا تھی؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے تو وہ اللہ کا کلام ہوا کرتا تھا. تمام صحابہ کی سیرت پڑھیں، امام حسین کی سیرت پڑھیں. میں نے آپ کو کہا نا کوئی ایک نام تو بتاؤ نا مجھے، کوئی ایک نام بتاؤ. نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ یہ باقی چیزیں آسان ہیں. نعت خوانی آسان ہے، ختم خواجگاں آسان ہے، خود کچھ نہیں کرنا نا، بیٹھے رہیں گے. ختم قادر شریف آسان ہے، آرام سے بیٹھے رہیں گے، آرام سے بیٹھے رہیں گے. اسی لیے خدا کے لیے طاق راتے ہیں، اب بھی کچھ نہیں گیا، زندہ بیٹھے ہو، اللہ نے زندگی دی ہے. بقیہ کتنی زندگی ہے آپ نہیں جانتے. ابھی بیٹھے بیٹھے دل میں ارادہ کرو، اللہ سے عرض کرو، دل ہی دل میں اللہ سے عرض کرو، مولا آج 23ویں شب ہے، مولا آج ماہ رمضان مبارک ہے، مولا آج شب بدھ ہے، آج کی رات کا صدقہ تجھ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کہیں گے امام صاحب مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے دوست، کوئی مشکل نہیں ہے. موبائل چلانا بھی مشکل تھا. دادا کو نانا کو موبائل چلانا نہیں آتا تھا. اس نے پتہ کس سے سیکھا؟ اپنے پوتے سے سیکھا. پوتے کو کہا بیٹا یہ لاک تو کھول دے. پوتے نے سکھایا. پوتا حالانکہ چھوٹا ہے، دادا بڑا ہے، نواسا چھوٹا ہے، نانا بڑا ہے. نانا نے قرآن سیکھا، نانا نے موبائل سیکھا، اللہ کرے قرآن بھی سیکھے. نانا نے جو ہے وہ موبائل سیکھا کس سے؟ اپنے نواسے سے، اپنے نواسے سے سیکھا. اس کو سکھایا گیا، اس نے یوں بھی سیکھا، ٹچ وچ کر کے کال یوں کرتے ہیں، نمبر یوں سیو کرتے ہیں. آج اس کو آ بھی گیا اور فخر سے کہتا بھی ہے بھائی مجھے تو میرے جو ہے پوتے نے سکھایا تھا، مجھے تو میرے نواسے نے موبائل سکھایا ہے. آپ کو موبائل سیکھنے میں کوئی شرم نہیں آ رہی تو آخر قرآن سیکھنے میں شرم کیوں آ رہی؟ یہ میرا ایک سوال ہے آپ سے. آپ کو قرآن سیکھنے میں شرم کیوں آ رہی ہے؟ اس کو ضرور سوچئے گا. بات کو میں اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. فرمایا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آگے پہلے ہے وَلَقَدْ لِلذِّكْرِ، نصیحت کے لیے، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. کر دیا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، رب فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. قرآن تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، اس کو مشکل مت سمجھو، تمہارے لیے بڑا آسان ہے. ہم نے اس کو تمہارے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ حقیقت حال تو یہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. میں اپنی اس بات کو پورا کرتا ہوں. قاری غلام مسعود صاحب کا آپ کو ذکر کر رہا تھا. 5 قرآن مجید اگلے بندے نے پڑھے، آپ ناراض ہو گئے. آپ ناراض ہو گئے. کب صرف 5 قرآن پڑھے آپ؟ 40 دن کے اندر صرف 5 قرآن مجید پڑھے. اور پھر یہ بات انہوں نے مجھے خود سنائی، جو اگلی بات ہے ان بزرگ نے مجھے خود سنائی. اور ایک تو ہم جیسے ریاکار ہو نا، وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ واقعی افسوس کر رہے تھے. اور افسوس کرتے ہوئے کیا بات کرتے ہیں جو میرے لیے حیران کن تھی. 60 سال سے زیادہ عمر ہے، کافی زیادہ ہوگی لیکن 60 سے بہت اوپر ہے. جملے سنیے گا، افسوس کے ساتھ ذکر کر رہے تھے. فرماتے ہیں سہیب بیٹا میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، میں تو صرف روزانہ قرآن مجید کے 27 پارے پڑھا کرتا تھا. کتنے پارے؟ 27 پارے. اور کیا کر رہے ہیں؟ افسوس کر رہے ہیں.
مجھے وہ یاد آیا صحابہ کرام کا وہ طریقہ کار کہ صحابہ کرام جب نیکیاں کرتے تھے پھر بھی کہتے تھے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ 27 پارے پڑھنے کے بعد وہ مجھے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سہیب بیٹا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے اپنے اوپر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اب میں زیادہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، اب میں صرف روزانہ 27 پارے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں۔ 27 پارے۔ میں تو آپ کو صرف ایک رکوع کی بات کرتا ہوں، ایک رکوع پڑھنا شروع کریں، اور جو طریقہ میں نے آپ کو عرض کیا اس کو کوشش کریں۔ میرے دوستوں، ماہ مبارک کی یہ راتیں اپنے آپ کو بدلنے کی ہیں، ناممکن کو ممکن کرنے کی ہیں، اسی لیے اپنی زندگی تبدیل کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ وہ تب ہوں گی جب برائی کو برائی جانیں گے اور اس برائی کو اپنے دل سے نکالنے کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔